बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 20 नवंबर साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा, जहां पर फीडबैक पोस्ट तारीख के साथ हर प्रोग्राम से पहले मौजूद होती है। पोस्ट के अंदर कमेंट कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक, शुरू करूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज आजम का है। कहते हैं दादाजी मैं गंदम और चावल स्टॉक करता हूँ, जब महंगे हो जाए तो बेचता हूँ, साथ काश्तकारी भी करता हूँ और दीगर साथी जमींदार हजरात से खरीदारी भी करता हूँ। क्या ये गुनाह है? क्या मैं आटा माफिया हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप तो लोगों को सहूलत फराहम करते हैं, क्योंकि आप ईमानदारी के साथ मार्केट रेट जो होता है उसके मुताबिक बेचते हैं ना, ठीक है ना। तो मेरी ज़ाती राय के अंदर, क्योंकि मौलवी साहब जो हैं उनका विजन महदूद है, आप तो सरकार की मदद कर रहे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, और ये प्रिंसिपल तय कर दिया था उन्होंने कि 7% तक, अब लोग उसको 20% भी कह देते हैं, 10% भी कह देते हैं, लेकिन मिनिमम अगर 7% अनाज का, मुल्क की इलाके की टोटल पैदावार का 7% अगर हुकूमत के पास स्टोर के तौर पे, रिज़र्व के तौर पे मौजूद हो, ज़ख़ीरे के तौर पे, तो मार्केट के अंदर कीमत ऊपर नीचे नहीं जा सकती। मतलब जिस तरह अब होता है ना कि किसान से गंदम हम ख़रीदते हैं 1600 रुपये, 1700 रुपये, और आटा आज की डेट में बिक रहा है 3000 रुपये, और टोटल गंदम से आटा बनाने की जो लागत होती है वो 100 रुपये मन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ 100-200 रुपये आप डाल लें उसमें, कैरेज भी चले 2000 रुपया। 2000 में पड़ने वाली चीज़ आप 3000 रुपये में कैसे बेच? 50% का फ़र्क। सिंपल इज दैट। और जिसका वॉल्यूम भी इतना ओवर हो और इसका टर्न ओवर भी इतना ज़्यादा हो, वो आप इतनी महंगी चीज़ कैसे बेच सकते हैं? सर सादा सी बात। तो इसलिए आप जो हैं वो बेसिकली सरकार की मदद करते हैं कि आप भी वो चीज़ जो है वो रख लेते हैं, और जब वो जो है बुनियादी तौर पे इस तरह की जो अहादीस हैं वो प्रोपेगेट करवाई थी अंग्रेज़ ने। गवर्नल गाल सुन जी जी। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अंग्रेज़ ने प्रोपेगेट करवाई थी। ये जो सियालकोट, नारोवाल, नारंग हैं, इन इलाकों के अंदर चक्कियाँ सील हो गई हैं, ये अंग्रेज़ के दौर की रवायत है ना, ताकि आप उसको मुकामी तौर पे उसके चावल ना बना सकें और अंग्रेज़ सारा कुछ उठा के तो अपने बरतानिया ले जा सके। बड़ी बात कह गया जी, ठीक है। बंगाल का कहत भी याद करें जी, ये उन्होंने इसलिए करवाया हुआ था। तो हम उसके कानून को 73 साल हो गए सीने से लगा के चल रहे हैं, और उसी वक्त ही मौलवी हमारे की ड्यूटी लगी कि ए वाला करके अगर किसी ने ज़ख़ीरा किया तो वो जो है वो ये हुआ और वो हुआ। ये फरमाइश के ऊपर हमने, हमारे उलमा कराम ने इस तरह के मज़ामीन बांधे हैं, ठीक है। आज़ाद कौम के तौर पे रहना सीखिए यार। आप अगर वो चीज़ ज़ख़ीरा कर रहे हैं तो सरकार के पास तो कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, ज़ख़ीरा करने की। तो अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप सरकार को हेल्प आउट कर रहे हैं, और मैं तो इसका हामी हूँ। क्या मतलब दिन मैनू फाड़ लेना कि जी इन्हें क्या सर जी मैं इस गुलों खाता था, जाओ करो बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप जी। नेक्स्ट मैसेज। और दूसरी बात यह है कि मौलवी साहब से भी पूछ लीजिएगा भले, अगर आप गंदम रखते हैं और गंदम रखने के बाद उसका आटा बेचते हैं, अगर आप चोना लेते हैं और चोने को दला के आप चावल बेचते हैं, तो ये तो किसी सूरत में भी उस कैटेगरी में नहीं ना आता जिसकी वजह से आप अपने ज़मीर पे बोझ लिए बैठे, ठीक है। आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, उस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल रखना आपका फ़र्ज़ है,
آپ پہ واجب ہے تاکہ وہ انڈسٹری چلتی رہے. تو آپ نے را مٹیریل رکھا ہوا ہے نا گندم کی شکل کے اندر. سمپل از دیٹ. جی جی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یس. نیکسٹ میسج میں پوچھا گیا ہے کہ دادا جی بتایا یہ جا رہا ہے کہ مہنگائی کا ذمہ دار نواز شریف کا اورنٹ ٹرین منصوبہ ہے جس پہ بے انتہا قرض لیا گیا اور ہر سال صرف سود پر 6 ارب 28 کروڑ روپے ادا کرنے ہیں. بات کس حد تک درست ہے؟ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. جب بندہ کوئی ناکام ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ یہی کہتا ہے کہ میں اس لیے گرا کے وہاں پہ سڑک کی ٹیڑھی تھی, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. اب ہر بات بے نقاب ہو رہی ہے اور ایکسپوز ہو رہی ہے اور وہ برہنہ ہو رہے ہیں, تو بس اس کو انجوائے کریں. وہ مختلف جسٹیفیکیشنیں لائیں گے, ٹھیک ہو گیا نا. ہاں جی اس پہ یہ سب جھوٹ ہے جی, یہ سب پروپیگنڈا ہے, بیس لیس پروپیگنڈا ہے. جس طرح کہ ان کی باقی باتیں جھوٹ ہیں اسی طرح یہ بھی جھوٹ ہے. پاکستان, آپ کو پتہ ہے پاکستان کتنے ارب میں چلتا ہے, کتنے 100 ارب میں, کتنے 1000 ارب کے اندر. وفاقی حکومت کا خرچہ پتہ ہے آپ کو کتنا؟ 6 ارب پہ ہونا. 6 ارب تو اماؤنٹ ہی کوئی نہیں ہوتی. نہیں, آپ کو پتہ ہے وفاقی حکومت کا خرچہ کتنا؟ ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے صوبائی حکومت کا کتنا خرچہ ہے؟ صوبائی, چاروں صوبائی, 5 صوبائی حکومتیں ملا کے اور ایک وفاقی حکومت ملا لیں تو 3 سال پرانی فگر بتا رہا ہوں, 1600 ارب روپیہ خرچہ ہے صرف حکومت کا. یہ جو بیوروکریسی ہم نے پالی ہوئی ہے, یہ جو ہم نے ملازم رکھے ہوئے ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے, یار کیا بات کرتے ہیں. 1600 ارب اپنے گھر کی مینجمنٹ پہ خرچ دینے والی اکانومی کو آپ کہتے ہیں 6 ارب روپیہ بڑھا لو. 80 ارب کا تو بیوروکریسی فیول پھونک جاتی ہے. اب زیادہ ہو گیا, 100 ارب روپے سے کراس کر گیا. 80 ارب تب تھا جب 86 روپے کا تھا. ہاں جی جی جی. اب تو تقریباً 200 ارب کراس کر گیا ہوا. 200 ارب روپے کا ہماری بیوروکریسی جو ہے, ہماری انتظامیہ, وہ پٹرول پی جاتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں 6 ارب روپیہ, یار 6 ارب کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. 12 ارب روپیہ تو ہم نے ان کانٹریکٹر کو ادا کیا ہے. 12 ارب روپیہ ان کانٹریکٹر کو ادا کیا جو کوڑا نہیں اٹھاتے اس سال. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. محمد عمران پوچھتے ہیں دادا جی انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے اسٹاک مارکیٹ کے کن سیکٹرز کو فائدہ ہوتا ہے اور کن کو نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں, انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے نا اسٹاک مارکیٹ ایز اے ہول, میرا مطلب ہے کہ کرتی ہے اس کو نا, ماتم کرتی ہے اس کا. لیکن بینکنگ تو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس وقت. نہیں, ماتم اس لیے کرتی ہے کہ جو سٹہ باز, جو آپ اس کو سرمایہ کار کہہ سکتے ہیں, جو سرمایہ کار بینک سے اٹھا کے مارکیٹ میں جھونکتا ہے, اس کے لیے سرمایہ مہنگا ہو جاتا ہے نا. تو مارکیٹ انہوں نے بنانی ہوتی ہے. مارکیٹ جو کہتے ہیں بنانا ہے, ریٹ بنانا ہے, وہ اسی لیے بنانا ہوتا. یہ جو پیسے لے کے لگا رہا ہوتا ہے بدلہ وغیرہ پہ اوپر, اس لیے مارکیٹ اس کو ماتم کرتی ہے جی ایز اے ہول. اس میں ایک آدھ سیکٹر, بینکنگ سیکٹر وغیرہ سیلیبریٹ کرتا ہوگا, لیکن مارکیٹ ایز اے ہول اس کو وہ کرتی ہے. جی. اویس پوچھتے ہیں دادا جی بظاہر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ انویسٹر اپنی جو دلچسپی ہے وہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی میں رکھ رہے ہیں بجائے سٹاکس کے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں. میں نے جب یہ پچھلے ولاگ کے اندر وہ پیر منگل والے دن میں نے بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ جو ہے, مطلب کہ جو فراڈ پوری دنیا میں پٹ جاتا ہے نا یار, وہ اہل پاکستان کے گلے پڑ جاتا ہے. جی. وہ آٹو کا فراڈ ہو, وہ کپڑے کا فراڈ ہو, وہ فائنانشیل سیکٹر کا فراڈ ہو, پوری دنیا میں پٹ گیا نا. MLM سے لے کے اور جناب کرپٹو تک وہ پاکستان میں ہٹ ہو جاتا. ایسے کو ٹویوٹا کرولا آئے تھے ہٹے کی, لیکن ٹویوٹا تو سب سے بڑی مینوفیکچرر ہے. ٹھیک ہے نا. ٹویوٹا کرولا کبھی بھی آرام دہ گاڑی نہیں سمجھی, لیکن پاکستان میں بہت ہٹ ہے. ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے کہ اسی طرح دنیا کے یہ ملا علی کردستانی جو ہے, یہ اس کو لے لیں, یہ والا لے لیں, یہ سب فراڈ ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں. سہیل عزیز پوچھتے ہیں دادا جی خبر پڑی کہ سونے کی امپورٹ پر ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا گیا. انفرادی طور پر جو لوگ بیرون ملک سے سونا لے کر آتے ہیں انہیں روک کر فی تولہ 20,000 روپیہ ڈیوٹی طلب کی جا رہی ہے, مگر بعض لوگوں کو بغیر ڈیوٹی لیے چھوڑ بھی دیا. یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ کھچڑی سی لگ رہی ہے. ظاہر ہے مجھے یہ ویسے خبر میری علم میں تو نہیں ہے کہ 20,000
پہ فی تولہ ٹیکس لگاؤ. نہیں ٹیکس تو نہیں لگا, آفیشیلی ٹیکس تو کہیں نہیں لگا. نہیں لگا. ویسے آپ کو کوئی کہہ کہ چگت بنا رہا ہے آپ کو لوٹنے کے لیے, تو میں اس کا کیا کہہ سکتا ہوں. میرا نہیں خیال سونے کی امپورٹ کے اوپر کوئی ٹیکس ہے, ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. پرانے زمانے میں جب ہوتا تھا تو یہاں سے لوگ لے جاتے تھے, سونے کے سمگلر جو ہوتے تھے وہ خواتین کو عمرہ کروانے لے جاتے تھے اور وہاں سے ان کو پورے سونے میں لاد کے واپس لے آتے تھے. بہت ساری چیزیں ان کے اوپر آپ ٹیکسیشن نہیں کر سکتے. آپ سافٹ ویئر کی امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکسیشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ سی ڈی میں نہیں بھیجے گا آئی ایس, اب تو سی ڈی پرانا ہو گیا, آئی ایس بی, وہ کیا یو ایس بی میں نہیں بھیجے گا, وہ اپلوڈ کر دے گا کلاؤڈ پہ, کلاؤڈ پہ اپلوڈ کر دیا, ختم بات. کہے گا ڈاؤن لوڈ کر. ٹھیک ہے نا. سملر از دا کیس, ایک تو آئی ٹی ہو گیا نا, اور اسی طرح ہیرے, یہ جو قیمتی پتھر ہیں, قیمتی دھاتیں ہیں, جیب میں ڈال کے لائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو عقل مند اقوام جو ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر ٹیکسیشن نہیں کرتی, بلکہ اس کے اوپر لانے اور لے جانے کے لیے وہ حفاظت کا آپ کو سہولت کاری کار دیتے ہیں کہ آپ اس کی حفاظت پر ہم دیں گے آپ کو, حالانکہ ہم حفاظت دے کے تو پیسے لیتے. جی جی. تو رقم سے کراچی تک آپ کو حفاظت ہم پرووائڈ کریں گے. ایرانی تیل کی حفاظت ہے ہم کریں گے, لاہور تک بکے گا. چلو چھوٹو پر. اچھا جی. تو یہ جو لوگ, تاکہ بزنس چلتا ہے, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہ آئے, ان کا کاروبار چلے, تو میرا مطلب ہے کہ بہت سارے سونے کے اوپر ٹیکس لگایا نہیں جا سکتا. کئی دفعہ لگایا سرکار نے, کئی دفعہ ہٹایا. صرف وہاں پہ جو کسٹم کے حکام ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بڑی بڑی خواہشات پوری کرنے کے لیے سرکار یہ ڈرامہ کرتی رہتی ہے, اور ایف بی آر یہ ڈرامہ کرواتا رہتا ہے. جی ٹھیک ہے. نیکسٹ میسج میں سرمد سلیم نے یہ پوچھا کہ دادا جی آپ نے پروگرام میں تذکرہ کیا شفاعت اسکول کا اور اس کی فیس کے متعلق بھی بتایا, $1000, 1400, 1500 جتنی بھی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اسکولوں کی اتنی فیس کیوں ہے, اور ایسی کیا بات ہے کہ وہ اتنی فیس چارج کرتے ہیں, یعنی اتنی فیس لے کے وہ دیتے کیا ہیں؟ وہ ایک پرائڈ دیتے ہیں جی, وہ ایک ایگوئسٹک ایٹیچیوڈ دیتے ہیں, احساس, جھوٹا احساس برتری, جھوٹا احساس برتری دیتے ہیں. اگرچہ وہ احساس برتری بہت جلدی جیسے ایچسن بھی کرتا ہے, ایچسن بھی یہ کرتا ہے. ہاں, جیسے ایچسن دیتا ہے, مطلب کہ جی فیوچر کے اندر نہ وہ ایک کلاس سے تعلق رکھتا ہوگا. ہم ایچسونین ہیں, ٹھیک ہے نا. گو مختلف پارٹیوں میں ہیں, لیکن آج بھی بہت سارے لوگ, مطلب پرویز خٹک اس وجہ سے جڑا عمران خان کے ساتھ کہ دونوں ایچسونین تھے. نثار علی خان نے اس وجہ سے دھرنا فیسیلیٹیٹ کیا, میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. نثار علی خان نے دھرنا فیسیلیٹیٹ کیا, نواز شریف کو دھوکہ دیا کسی تیسرے فریق کے کہنے کے اوپر. سمجھ کر لو مت کہ نہ لئی دا کہ, لیکن کیوں ایچسونین. تو یہ لنکس بڑے چلتے ہیں جی اس کے ساتھ, سمجھ گئے جی. یہ وہی والی ہے کہ ککول میں آپ کا کون سا بیچ تھا, یا سول بیوروکریسی میں کون سے کامن سے تعلق ہے آپ کا, یہ والا. یہ وہ والے بائسز جنریٹ کرنے ہوتے ہیں. ہم نے فردر ایک سلیکٹیو کلاس ہم نے بنانی ہے, تو ہم نے یہ والا دیتے ہیں جی, جعلی قسم کا. لیکن مطلب کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, کچھ لوگوں نے مجھے اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ یہ لوگوں کو بتائیں. بنیادی طور پہ ہوتا گیا ہے, بچے نئے ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, جب آپ نے اسکولنگ شروع کرنی ہوتی ہے, والدین کی انکم پیک پہ ہوتی ہے جی. اب آپ نے بات غور سے سننی ہے. والدین کی انکم پیک پہ ہوتی ہے, بچوں نے اسکولنگ شروع کرنی ہے, تو کیا ہوتا ہے, مہنگا ترین اسکول چنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ 7ویں تک اسکول 8ویں تک میٹر ہی نہیں کرتا. 8ویں تک مطلب کہ بیکن ہاؤس, ایل جی ایس, سٹی, چنگا آپ کو چھری پھیر, کلر ڈے اور فلانا اور ڈمکانا ٹور اور وزٹ, اور اس کے نام کے اوپر روزانہ چھری پھرتی ہے والدین کے اوپر. چونکہ اس وقت آپ کی انکمز پیک کی طرف گامزن ہوتی ہیں, تو فیل نہیں ہوتا. جب وہ بچہ اے لیول کر جاتا ہے, ایف ایس سی کر جاتا ہے, اس کے بعد جانا ہوتا ہے اس نے یونیورسٹی, اس وقت پیرنٹ کی انکم جو ہے نا وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کا شکار ہو چکی ہوتی ہیں. آپ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں, آپ کو چائے خانہ میں جا کے ہفتے میں 2-3 دن جو ہے وہ بیٹھ کے وہاں پہ آنٹیاں بھی تاڑنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میں
ساری چیزیں آنکھوں سے. اور آنٹیوں کو بھی ذرا جو ہوتا ہے نا وہ شوق ہوتا ہے, وہ میک اپ شیک اپ کر کے وہاں پہ آئی ہوتی ہیں تو وہ بھی پہنچی ہوتی ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو بچے کا خرچہ پھر بڑھ جاتا ہے, پھر بچہ پیدل نہیں نہ جا سکتا, آنٹی کی گاڑی کے برابر کی گاڑی ہونی چاہیے اس کے پاس, تو پھر گاڑی بھی لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہ خرچے بڑھ جاتے ہیں, اور جب وہ خرچے بچے کے بھی بڑھ جاتے ہیں, وہ چھوٹو ہوتا ہے نا, ایک دودھ کے فیڈر کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, یہاں پہ وہ چھوٹو نہیں رہتا, اس کا ذاتی خرچہ بڑھتا ہے. ذاتی خرچہ بڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ اب یونیورسٹی کا خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے. اور باپ کی, اور اگر والدہ بھی ساتھ میں کما رہی ہے تو ان کی انکم جو ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے. میں پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں, ورکنگ کلاس کے لوگ جو ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. اور اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میرے ماں پیو نے میرے بڑا ظلم کی تھا. پہلی سے لے کے 10ویں تک یا او لیول تک لعنت بھیج دیجئے اسکول کے نام کے اوپر, ہلکے سے ہلکے اسکول میں رکھیے بچے کو, کیونکہ اصل لاگت آنی ہے یونیورسٹی میں لگنی ہے جب. اور یونیورسٹی کے 4 سال یا 6 سال جو ہوتے ہیں وہ احساس کمتری میں گردن تک گھسا ہوا گزار دیتا ہے کہ میرے پاس یہ کام کرنے کے پیسے نہیں, میرے پاس یہ کام کرنے کے پیسے نہیں. کیوں؟ کیونکہ والدین اس پہ مہا خرچہ کر چکے ہوتے ہیں, اس کے اے لیول تک, اس کے انٹرمیڈیٹ تک. تو یہ ذرا تھوڑا سا میں نے پیرنٹ سے مخاطب ہونا تھا کہ یار اس کو ذرا تھوڑا سا نا اس سائڈ پہ غور کریں. بچوں کو مہنگے اسکول میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ماں سوائے اس کے کہ کسوری کو, میاں عمر کو, ٹھیک ہے, آپ بیگم عابدہ حسین کو, ان سب کو آپ مزید امیر کرتے ہیں, کیونکہ یہ سارے ڈرامے جو ہیں یہ انہوں نے کھولے ہوئے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں, سکولنگ کے اوپر خرچہ نہیں. سرکاری اسکولوں کو آباد کریں, وہاں پہ اب بھی ان سے زیادہ کمپیٹنٹ ٹیچر امپلائڈ ہیں, اگرچہ وہ پڑھاتے نہیں. جب آپ کا بچہ جائے گا اور آپ کے 2 وزٹ ہوں گے نا تو پھر وہ پڑھائے گا, اس کا باپ بھی پڑھائے گا. ہم نے اس کو لاوارث چھوڑ دیا نا, کوڑے والا کوڑا نہیں اٹھاتا تو ہم اس کی شکایت کرتے ہیں, اس پہ شور مچاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ایسا شور ہم سرکاری اسکول کے ٹیچر کے نہ پڑھانے کے اوپر کیوں نہیں اٹھاتے؟ 2 اسکولوں کو اگزامپل بنا دیجئے, باقی سارے خود پڑھانا شروع ہو جائیں گے ٹیچر. اگر وہ نہیں پڑھاتے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پڑھاتے ہیں, کیونکہ سرکاری اسکولوں کو ہم بچا ہوا, چھان بوڑھا, ردا ہوا طبقہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ان بچوں کو ایسے نکالتے ہیں کہ وہی بچے آ کے تو ہماری پوری نیشنل لائف کو, مطلب فوج میں جانے سے لے کے اور اللہ آپ کا بھلا کرے باہر کے ممالک میں جا کے کام کرنے تک, وہ پوری قوم کو وہ اٹھاتے ہیں. دوجے تو برائلر بنا دیں, وہ تو گھر میں بیٹھے عمران خان کے ہینڈسمنیس کے اوپر قربان جا رہے ہوتے ہیں, ماما کی اس سے شادی کروا رہے ہوتے ہیں. اور جب ان کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو ملک کا حال آپ نے دیکھا, ایک کے ہاتھ میں اینگرو آئی تھی, اس نے اینگرو کا بڑا کر دی. یہ برگر فیملی تھی نا اس زمانے کی, تو اس کے ہاتھ میں اینگرو آئی ہے تو وہ کیسے اس نے آئی تئی پھیر دی. اینگرو والے اس کے پیروں میں گر گئے کہ تو چلا جائے, تو تیری ماں جان چھوڑ دے, مہربانی. اینگرو نہیں سنبھل سکا اس کے بعد, اینگرو کو بیچنا پڑ گیا اپنے حصے, فوڈ کا سارا بزنس اس نے بیچا اپنی جان چھڑانے کے لیے, اور بھی بہت سارے بزنس بیچے اس نے. جی شکر ہے اس کی فرٹیلائزر بچ گئی. اچھا جی نیکسٹ میسج پڑھوں. جی بالکل. فرح محمود کا میسج ہے, دادا جی ایک اور سو کارڈ مجھے تو یہ فراڈ ہی لگ رہا ہے, اور حیرت انگیز طور پہ مجھ سے اس کے متعلق خواتین نے بہت پوچھا ہے, بلکہ ساری کیوریز جو ہیں وہ خواتین کی ہی تھی. کوئی انیبلر والے ہیں جو آن لائن کورس کرواتے ہیں آن لائن ارننگ کے لیے, 43,000 روپے اس کی فیس ہے. جب پہلے مجھے پہلی کیوری آئی تب 28,000 فیس تھی, اور یقین کیجئے یہ چند ہفتوں کی بات ہے, چند ہفتوں میں یہ 28,000 سے فیس 43,000 روپے پہ آ گئی. اتنی زیادہ یوٹیوب کے اوپر یار پڑی ہوئی ہیں ویڈیوز, آپ صرف ان ویڈیوز کو دیکھ لیں تو آپ کو پورا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. لیکن نہیں جی, فراڈ, مطلب وہ میں معذرت چاہتا ہوں, وہ لطیفہ ہے. ایک سردار جی روزانہ لنگتے تھے, وہ بلد کو نا, بلد کہتے ہیں اس کو, بل ہاں, بل کے پاس سے گزرتے تھے اور سوچتے تھے کہ یار یہ جو اس کے سینگوں کے اندر اگر ٹانگیں پھانسیں تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ایک دن سردار جی سے دوستوں کو خبر ملی کہ وہ لت ٹوٹ گئی ہے, تو پہنچے انہیں ہاسپٹل. تو دوست پہنچے تو انہوں نے کہا سردار جی کیا ہوا. سردار جی بڑے مطمئن لیٹے, کہتے یار ٹانگ تو ٹوٹ گئی ہے نا, تو ذہن میں جو استفسار تھا, جو کیوری تھی وہ ختم ہو گئی ہے. میں نے وہ کی, میں روزانہ سوچتا سا کہ بلد دے
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ। हाँ जी। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਸਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਟੰਗ ਤੇ ਟੁੱਟ गई लेकिन पता चल गया की होएगा। ठीक है, तो क्या बात हो रही थी भला? मैं बताता हूँ क्या बात हो रही थी। इमरान खान ना आता ना तो भी यही इस्तफसार रहना था कि रोजाना 8 अरब रुपए की करप्शन होती है। हाँ ठीक है, ठीक है चलो। जी। बात ये एनेबलर के कोर्स की हो रही थी। एनेबलर का कोर्स भाईजान फ्रॉड है, ना करें। यूट्यूब के ऊपर सारी उसकी पड़ी हुई हैं, ये जो ऑनलाइन ट्रेड कारोबार है, ऑनलाइन अर्निंग है, इसकी डिटेल्ड वीडियो गोरे ने भी रखी हुई है। आप तो उसकी नकलें मार मार के लोकल लोगों ने भी रख दी। उसको सर्च मारें, देखें, 1 दिन 2 दिन सब्र से उसको देखें, सुकून से रिपीट कर करके देखें। बात मजा को आएगा। चलन दूसरी दफा भी करते हैं। हाँ। दादा पोतो शो का कोई नाज़र, कोई देखने वाला ऐसा शख्स जिसने इनेबलर का कोर्स किया हो, वो जरा मुझसे रब्ता कर ले। हम भी तो देखें ना कि वो क्या हाँ। सिखाते हैं। रब्ता कर लें। व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है वो दादा पोतो शो के फेसबुक पेज पर लिखा हुआ है। अच्छा जी, डॉक्टर पीयूष हाँ, इंडिया से आपके लिए नमस्कार। कहते हैं आदाब। आपने इंश्योरेंस को डिस्करेज तो कर दिया, मुतबादल नहीं बताया, क्या करें? मैंने कहा था स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट तो आजकल पैसे ही पैसे, यशियां हो रही हैं। और इंडिया की मार्केट इतनी वोलेटाइल मार्केट और इतने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जी। प्लस वो जो M6 है कमोडिटी की, वो भी उसके साथ है। इनकी तो मेटल की भी बन गई है भाई। M6 उसी का नाम है ना। अच्छा। M6 इंडिया। हाँ, और अब तो वहाँ पे वो भी बन गई है वो यार, वो हीरों की मार्केट। मर्केंटाइल मार्केट की बात कर। नहीं, वो उन्होंने एक्सचेंज बना दिया बाकायदा। वो अफगानिस्तान से चुरा के लाते हैं तो उसकी वहाँ पे सूरत नगर के अंदर ग्राइंडिंग श्राइंडिंग की पॉलिशिंग करके। दुनिया में 4 ही कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं यार। ये जो होती है दुनिया के अंदर बड़ी रेयर है। अच्छा। ये जो जेम्स की इसके लिए मार्केट? खास जेम्स एक्सचेंज, जेम एक्सचेंज जो होती है ये दुनिया के अंदर एक आधी और है। और इंडिया ने जनाब देखें जिस तरह वो पूरी दुनिया से काजू उठा के ले आता है और अपने यहाँ सिर्फ भुन के कहता है हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारे बासमती के साथ भी तो यही होता हाँ, है ना। हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तो नहीं कि अफगानिस्तान से ख़ास तौर पे इनके अहमद शाह मसूद के लिए छातियों में दूध क्यों उतर रहा है, वो सारा तो वो इनको सप्लाई करता था। लेकिन लेट्स बी फेयर, मार्केटिंग उनकी अच्छी है। मार्केटिंग भी उनकी अच्छी है, मानना पड़ेगा। चोरी करना भी वो जानते हैं। हाँ। इसलिए भाई ना आप उधर कीजिए। वाइंड अप। नहीं, सामईन कराम, आज के लिए इतना ही। आज गालियां बड़ी निकालेंगे हमारे अहिंसा के पुजारी जो है वो गालियां बहुत देंगे। दें भाई, आपका जो काम है आप कीजिए। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की काविश आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्ता भर तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।